السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تہجد کے فضائل اور اس کے کرشمات آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد وہ نفلی نماز ہے جو رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ تہجد کا مطلب جاگنا ہے، یعنی رات کی نیند توڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہونا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر تہجد اور رات کی عبادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود بلند درجے پر فائز کر دے۔ اس طرح ایک اور جگہ فرمایا، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ احادیث میں تہجد کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی بہت زیادہ تاکید فرمائی اور فرمایا، تم پر رات کی نماز تہجد لازم ہے، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے اور بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے، ہمارا رب ہر رات کے آخری تنہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ یہ احادیث ہمیں تہجد کی بے پناہ فضیلت اور اس کے اثرات کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ جو تہجد کی فضیلت ہے وہ کچھ یوں بھی ہے کہ اس کا اللہ کا قرب اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جو شخص رات کے وقت سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ اللہ کی خصوصی محبت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تہجد کی نماز گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ جو شخص رات کے وقت اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو تیسرا اس کا کرشمہ ہے وہ یہ ہے، تہجد پڑھنے والوں کی زندگی میں مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، چاہے وہ مالی پریشانیوں میں ہو، رشتوں کے مسائل میں ہو یا صحت کے مسائل میں۔ تہجد ان سب کا بہترین علاج ہے۔ جو چارواں ہے وہ ذہنی سکون اور قلبی اطمینان ہے۔ تہجد پڑھنے سے دل کو سکون اور روح کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے تہجد بہترین علاج ہے۔ جو پانچواں ہے وہ رزق میں برکت اور نوکری میں واقع ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کی تو ان کے مالی حالات بدلنے لگے، رزق میں برکت ہونے لگی اور نئی نوکریاں اور کاروبار مواقع ملنے لگے۔ تہجد کے معجزات۔ بہت سے معجزات جو میرے ساتھ شیئر کیے گئے، جو میں نے لوگوں کے تھرو جانے، جو لوگوں کے تھرو مجھے پتہ لگے، وہ کچھ یوں ہیں۔ جو پہلا معجزہ ہے وہ ہے، پہلا معجزہ میرے ساتھ شیئر کیا گیا ہے وہ ہے 5 پن سے ماں بننے کا معجزہ۔ 9 سال تک بے اولاد رہنے والی خاتون نے تہجد پڑھنا شروع کیا، چند مہینوں میں وہ امید سے ہو گئی اور اللہ نے اسے جڑواں بچوں کی نعمت سے نوازا، ماشاءاللہ۔ جو دوسرا معجزہ ہے وہ قرض کی ادائیگی کا ہے کہ ایک شخص لاکھوں کے قرض میں ڈوبا ہوا تھا، روز تہجد میں دعا کرتا رہا، چند مہینوں میں اسے غیر متوقع طریقے سے رقم ملی اور اس کا سارا قرض ادا ہو گیا۔ جو تیسرا معجزہ ہے وہ شادی کا ناممکن رشتہ ہے۔ ایک لڑکی کے رشتے بار بار ٹوٹ رہے تھے، اس نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، 3 مہینے بعد اسے بہترین رشتہ ملا اور جلد ہی شادی ہو گئی۔ جو چارواں معجزہ ہے وہ ہے، ایک نوجوان 2 سال سے نوکری تلاش کر رہا تھا، تہجد میں مسلسل دعا مانگنے کے 1 ہفتے بعد اسے بڑی کمپنی میں اچھی تنخواہ کی نوکری مل گئی۔ جو پانچواں ہے وہ کاروبار کی بحالی پہ ہے کہ ایک تاجر کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا، تہجد کا معمول بنایا، کچھ عرصے میں کاروبار میں غیر متوقع ترقی ہوئی۔ جو 6واں معجزہ ہے وہ شوہر کے بیہیویئر میں تبدیلی ہے۔ ایک عورت کا شوہر بدتمیز اور غصے والا تھا، اس نے تہجد میں دعا شروع کی، چند مہینوں میں شوہر کی طبیعت بالکل بدل گئی اور نرم مزاج ہو گیا۔ جو 7واں معجزہ ہے وہ جادو نظر بد سے نجات کا ہے۔ ایک عورت شدید بیمار تھی، ہر علاج ناکام تھا، تہجد میں استغفار شروع کیا، چند ہفتوں میں مکمل صحت یاب ہو گئی۔ جو 8واں معجزہ ہے وہ بغیر پیسوں کے حج کا معجزہ ہے۔ ایک شخص حج کا بہت خواہش مند تھا مگر پیسے نہیں تھے، تہجد میں دعا کی، کچھ عرصہ بعد کسی نے اسے حج پر بھیجنے کی پیشکش کر دی۔ اور جو 9واں ہے وہ بے گناہ قیدی کی رہائی ہے۔ جھوٹے الزام میں قید شخص نے جیل میں تہجد پڑھنا شروع کی، کچھ مہینے بعد عدالت نے تمام الزامات ختم کر کے رہا کر دیا۔ بکھرا ہوا گھر میں آباد ہو گیا، میاں بیوی میں شدید اختلافات تھے اور طلاق ہونے والی تھی، عورت نے تہجد میں دعا شروع کی، کچھ ہی عرصے میں دونوں میں صلح ہو گئی۔ جو 11واں ہے وہ ہے لا علاج بیماری سے شفا۔ ایک شخص کو ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا تھا، اس نے تہجد میں اللہ سے دعا مانگی، کچھ مہینے بعد اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ جو 92واں ہے وہ گمشدہ بچہ مل گیا۔ ایک ماں کا بیٹا کئی دنوں سے لاپتہ تھا، تہجد میں آنسو بہا کر دعا کی، کچھ دنوں بعد بچہ خیریت سے مل گیا۔
جو 13واں ہے وہ ایک شخص کا سالوں سے زمین کا مقدمہ چل رہا تھا۔ تہجد میں دعا شروع کی، غیر متوقع طور پر عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جو اگلا معجزہ ہے وہ ایک ماں کا بیٹا بے راہ روی کا شکار تھا۔ اس نے تہجد میں دعا مانگنا شروع کی، چند مہینوں بعد بیٹا مکمل طور پر بدل گیا اور نیک بن گیا۔ جو 15واں ہے وہ ہے ایک شخص سفر پر جا رہا تھا، مگر رات تہجد میں دعا کی کہ اللہ حفاظت فرما دے۔ اسی دن وہ سفر پر نہیں جا سکا اور بعد میں پتہ چلا کہ جس گاڑی میں جانا تھا وہ ایک بڑے حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ جو 16واں ہے وہ چوری شدہ مال واپس مل گیا ہے۔ ایک شخص کی قیمتی چیزیں چوری ہو گئی تھی، اس نے تہجد میں دعا شروع کی، چند دن بعد پولیس نے چور کو پکڑ لیا اور تمام سامان واپس لے لیا۔ جو 17واں ہے ایک طالب علم کی تیاری بہت کمزور تھی، تہجد میں دعا شروع کی، امتحان میں غیر متوقع طور پر بہترین نمبر حاصل کر لیے۔ 18واں ہے ایک شخص کے ہاں مسلسل بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی اور وہ بیٹے کی خواہش رکھتا تھا، تہجد میں دعا کی، اللہ نے اسے بیٹے کی نعمت سے نواز دیا۔ جو 19 ہے وہ ہے ایک عورت پر اس کے سسرالیوں کا بہت ظلم تھا، اس نے تہجد میں دعا شروع کی، چند مہینوں بعد وہ خود ہی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے۔ جو 20 ہے وہ ہے گمشدہ چیز کا معجزہ۔ ایک شخص کا قیمتی زیور کھو گیا تھا، تہجد میں دعا کی، اگلے دن اسے وہ زیور اچانک ایک ایسی جگہ سے مل گیا جہاں پہلے کہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ سب حقیقی کہانیوں میں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر ہم تہجد کو اپنا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل سکتا ہے۔ تہجد کے عملی فوائد اور اس کے معمولات۔ نیک لوگوں کا معمول۔ تمام صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء اللہ تعالیٰ کی تہجد کے بڑے پابند تھے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر بزرگوں کی زندگیوں اس سے بھری پڑی ہیں۔ تہجد کا بہترین وقت۔ تہجد کا بہترین وقت رات کے آخری تنہائی حصے میں ہوتا ہے، یعنی سحری سے کچھ دیر پہلے۔ اس وقت اللہ کی رحمت سب سے زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھنے کا طریقہ۔ تہجد کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ سورہ ملک، سورہ سجدہ اور دیگر مسنون صورتیں پڑھی جائیں۔ تہجد کے بعد دعا کرنا بہت مؤثر ہوتا ہے۔ تہجد کی برکات اور زندگی بدلنے والے لمحات۔ صحت کی بہتری۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ تہجد پڑھنے والے دماغی اور جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے۔ تعلقات میں بہتری۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے ازواجی اور گھریلو تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ خوشی اور کامیابی۔ تہجد پڑھنے والوں کی زندگی میں ایک خاص خوشی اور کامیابی آ جاتی ہے۔ تہجد اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دعا کو قبول کرواتی ہے اور زندگی میں معجزے لے کر آتی ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو آج ہی تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ تھے تہجد کے کچھ فضائل اور کرشمات۔ مزید تہجد کے معجزات، استغفار کے معجزات، درود ابراہیم کے، سورہ رحمان کے، سورہ بقرہ کے اور سورہ یوسف کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔